وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، ہمارا سبق ہم نے نماز کی نیت کی، تکبیر تحریمہ کہی، زیر ناف ہم نے ہاتھ باندھ لیے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے وقت نماز کے اندر ثنا پڑھنے کا. ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسے ثنا کہا جاتا ہے. کہ ثنا نماز کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے. بولیے، نماز کے اندر ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تکبیر تحریمہ کا کہنا فرض ہے، نہیں کہیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. سنت کا حکم یہ ہے کہ سنت اگر انسان جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے، بھولے سے چھوڑے یا جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ قابل مذمت بات ہے، یہ گناہ والا عمل ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا جائے. بلکہ میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی کسی بھی سنت کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو دوستو، پھر ثنا کا پڑھنا نماز کے اندر کیا ہوا؟ سنت ہوا. نماز کے اندر ثنا کا پڑھنا سنت ہے. اب اس کا ترجمے کی طرف چلتے ہیں. سامعین محترم، آغاز ہے سبحانک اللہم. سامعین محترم، لفظ ہے سبحانک. لفظ ہے، حقیقت میں لفظ جو ہے وہ سبحان ہے، جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. لفظ ہے سبحان. سبحان کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر عیب سے پاک ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس ذات کو سبحان کہا جاتا ہے. نہ اسے کوئی بیماری آتی ہے، نہ اسے کوئی نیند آتی ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے. یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ہم مخلوق کے لیے ہیں. خالق کائنات ہر عیب سے پاک ہے. جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو اسی لیے اس کو سبحان کہا جاتا ہے. تو جس وقت ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. سبحان اللہ کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اور جس وقت ہم کہتے ہیں نماز کے اندر سبحانک اللہ، سبحانک، تو اس کے اندر ہم خالق کائنات کو مخاطب کر کے ہم یہ بات کرتے ہیں. سبحانک لفظ ہے سبحان، اس کے ساتھ لگا ہے کاف. کاف کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں تیرا، تو، انگلش میں یو اور اردو میں آپ. تو یہ کاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے. سامعین محترم، اور یہ گرامر کا لفظ ہے تو یہ زیادہ لمبی چوڑی گرامر کے اندر نہیں پڑھنا، بس ہلکا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ ذرا دیکھیے گا تو اس کے اندر ثنا کے اندر کتنے کاف آتے ہیں. ایک کاف آپ کو سمجھاؤں گا، باقی سارے کاف آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گے. جیسے کون کون سا کاف آتا ہے؟ سبحانک اللہم کا کاف، اب آگے وبحمدک کا کاف، اس کے بعد پھر وتبارک اسمک کا پھر کاف، وتعالی جدک کا پھر کاف آ گیا، ولا الہ غیرک پھر کاف آ گیا. اب اس کاف کا ایک کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سارے کاف کا ترجمہ آ جائے. جب سامنے والے سے گفتگو کی جاتی ہے، جو بالکل سامنے بندہ بیٹھا ہو، تو ان ضمائر میں سے ایک ضمیر یہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. جو بندہ سامنے ہو، بالکل سامنے ہو. تین طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. ایک بندہ سامنے ہو، ایک بندہ غائب ہو، ایک بندہ خود ہے. سامنے والا ہے تو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے. جب بندہ سامنے نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا کیا حال ہے. اور ایک میں خود ہوں کہ بتا میرا کیسی حال ہے، میں کیسا حال ہے، یا میں کیا ہوں. ایک بندہ خود ہے، ایک سامنے والا ہے اور ایک غائب ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل سامنے والے کی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جب میں آپ سے حال پوچھوں گا تو میں آپ سے حال ان لفظوں کے ساتھ پوچھوں گا. کیف حالک، حال کیف کا مطلب کیسے، حال کا مطلب حال، اور یہ سامنے جو کاف ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا کیا حال ہے.
یہ بالکل سامنے والے سے گفتگو کرنی ہو، سامنے والے کو مخاطب کرنا ہو تو پھر کاف لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک دعا بھی دیتے ہیں، ایک دعا دیتے ہیں، ہر بندہ دوسرے کو دعا دیتا ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ بولے جزاک اللہ۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے جزاک اللہ، مطلب کیا ہے؟ مخاطب سامنے والے کو کہ اللہ تجھے جزا دے۔ اس کاف کا ترجمہ سامنے والے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ جس وقت ہم جزاک اللہ کہتے ہیں تو جو ہمارے سامنے ہو، ایک بندہ غائب ہو تو اسے نہیں جزاک اللہ کہیں گے، جو بندہ بالکل سامنے بیٹھا ہے، سامنے جس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت ہم جزا کے ساتھ کاف لگائیں گے اور کاف لگا کے پھر کہیں گے کہ جزاک اللہ، کہ اللہ تجھے جزا دے۔ تو یہ جو کاف ہے یہ سامنے والے سے گفتگو کے لیے آتا ہے۔ کاف کے اوپر زبر ہو تو سامنے جس سے دعا دیں گے وہ لڑکا ہوگا، کاف کے نیچے زیر آ جائے تو سامنے جو بندہ ہوگا وہ عورت ہوگی، وہ مرد نہیں ہوگا۔ جب کسی بی بی کو دعا دینی ہے تو پھر جزاک اللہ نہیں کہنا، پھر جزاک اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح جب کسی بی بی کا حال پوچھنا ہے تو کیف حالک نہیں کہنا، جب بی بی کا حال پوچھنا ہے تو پھر کہنا ہے کیف حالک، کہ بتا تیرا کیا حال ہے۔ اور دوستو ساری زبانوں کے اندر دو ہی چلتے ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک کو جمع کہتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک واحد ہے، اس کے بعد پھر ایک تثنیہ ہے، دو، پھر جمع بنتا ہے دو کے بعد جا کے، کہ ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ اب یہ چونکہ ایک لمبی ڈیپلی بات ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، زیر ناف ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اب ہمارا رخ کس ذات کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اور خالق کائنات وہ ہے جو غائب نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو بالکل حاضر ہے، جو بالکل ہمارے سامنے ہے۔ ہماری آنکھ میں طاقت نہیں کہ ہم اس ذات کو دیکھ سکے، لیکن اس رب کے، وہ رب کریم، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کے سامنے ہے، وہ بندے کے ظاہر میں ہے اور بندے کے اتنے قریب ہے کہ فرمائے کہ اے محبوب آپ یہ کہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ ان انسانوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو دوستو پھر ذرا چشم تصور میں آئے، اب انسان نماز کے اندر جب ہاتھ باندھتا ہے تو اس کا رب بالکل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اس تصور میں آتا ہے تو سامنے کھڑا ہو کے اپنے بادشاہ کی، اپنے احکم الحاکمین کی جب وہ تعریف کرتا ہے تو دوستو وہ کیا حسین منظر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ اپنے رب کریم کی تعریف کی، اور آج یہ حضور کی سنت ہے کہ جب بھی نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہم ان لفظوں کو دہراتے ہیں اور ہم خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر ان لفظوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے میرے پروردگار عالم تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، یہاں پہ پھر کاف آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے کہ مولا ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو۔ سامعین محترم دو، سبحانک اللہم، اے میرے مولا ساری ہر عیب سے پاک تیری ذات ہے، وَبِحَمْدِكَ، کاف آ گیا، پھر مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ آگے وَتَبَارَكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ سامعین محترم اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ لفظ ہے اسم لفظ ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اس کے ساتھ پھر کاف لگتا ہے تو یہ اسمو کا بن جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ، اے میرے مولا بڑا برکتوں والا ہے، اسمو کا تیرا نام، اسمو کا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، اسمو کا تیرا نام، وتبارک کا برکت مبارک، اسی سے ہی آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی برکتوں والا ہے اسمو کا تیرا نام، وتعالی، تعالی کہتے ہیں عالی کو، بلند و بالا کو،
جد کہتے ہیں جدو کا، کہتے ہیں بزرگی کو، وتعالی جدو کا، مولا تیری بزرگی بڑی بلند و بالا ہے۔ سامنے بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کاف ضمیر کے ساتھ خالق کائنات کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور پھر آخر پہ کہتے ہیں ولا الہ غیرک۔ واو جہاں پہ بھی آئے گا، واو کا لفظ پورے قرآن کے اندر، یہ واو کا لفظ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ کریں گے، اور واو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور پورے قرآن میں 60% اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو 60% قرآن کا ترجمہ یہی حال ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہیں جن کا معنی کبھی بھی نہیں بدلتا۔ واو جو ہے قرآن میں کہیں پہ بھی پڑھو گے تو واو کا ترجمہ اور ہی آئے گا، اور لا کہتے ہیں نہیں کو، ولا الہ غیرک، غیر کہتے ہیں کہ تیرے سوا اے میرے پروردگار عالم تیرے سوا اور کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ دوستو آؤ اب دوبارہ دہرائیں کہ سبحانک اللہم، اے میرے پروردگار عالم سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ آگے وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، مولا بڑی برکتوں والا تیرا نام ہے۔ آگے وتعالی جدک، بہت بزرگوں سب سے بڑی بزرگی مولا تیرے لیے ہے۔ پھر ولا الہ غیرک، اور لا نہیں ہے، ولا الہ الا غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم کتنے حسین جملے ہیں جس کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں، یہی انہی کا ترجمہ آیا ہو انسان نماز کی لذت بھی لیتا ہے اور پھر شیطان بھی رکھنا نہیں ڈالتا۔ اتنا حسین ایک ایک جملے کے اندر لذت ہے کہ سبحانک اللہم، مولا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اے میرے مولا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرح معانی الاثار کی حدیث پاک ہے، حضور وضو فرما رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، پھر آپ نے کہا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے پھر جواب نہ دیا، تیسری بار پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے پھر جواب نہ دیا، وہ چلا گیا۔ وہ حضور مسجد میں تشریف لائے، حضور نے کہا کہ وہ شخص کہاں تھا جب، وہ شخص کہاں ہے جب میں وضو کر رہا تھا اور وہ مجھے سلام کر رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو سلام کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ شخص، حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا کہ سلام کے اندر میرے اللہ کا نام آتا تھا، اور میں اپنے رب کا نام بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے تجھے جواب نہیں دیا۔ اتنا بلند و بالا خالق کائنات کا نام ہے، اتنی برکتوں والا میرے رب کا نام ہے۔ اور دوستو پھر آپ وہ بات دیکھیں، حضرت بشر حافی، حضرت بشر حافی شرابی تھے۔ آپ کی توبہ کے جنزلہ باب کے اندر حضور فیض عالم میں کشف المحجوب میں لکھا کہ آپ شرابی تھے، آپ گناہگار تھے، تو ایک شراب کے نشے کے اندر مست جا رہے تھے۔ تو دوستو اسی نشے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک پرچی کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے اور وہ زمین پہ پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی نے پرچی اٹھائی، اس کو صاف کیا، صاف کر کے آپ نے اس کے اوپر عطر لگایا، عطر لگا کے آپ نے بلند جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ تو سامعین محترم رات سوتے ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگا کے بلند جگہ کے اوپر رکھا، ہم بھی تیرا نام شرابیوں میں سے نکال کے صلحاء کی فہرست کے اندر رکھتے ہیں۔ سامعین محترم اس کے بعد پھر بشر حافی، حضرت بشر حافی جو ہے وہ
علماء اولیاء کی صف کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پھر ساری زندگی آپ جو ہے وہ اپنے پاؤں میں جوتا نہیں ڈالتے، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ دوستو اتنی برکتوں والا رب کا نام ہے کہ کوئی اس کے نام کی مالا جپتا ہے اللہ برکتوں سے نواز دیتا ہے، کوئی اس کے نام کی حیا کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، لفظ اللہ۔ تو دوستو اسی لیے جس نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم تو یوں ہی گزر جاتے ہیں، لیکن اس کی لذت تو لے کے دیکھیں کہ سبحانک اللہم، اے میرے مولا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، اور دوستو کیا کہ مولا ساری تعریفیں تیرے لیے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور میرے مولا تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی بڑی اعلیٰ ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ لوگوں جو ہر رکعت کے اندر اپنے رب کا اور بالکل مخاطب میں سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کا تصور یہ کرتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو پھر اس کے دل کے اندر کسی شرک کا کوئی شائبہ باقی رہ جائے گا، دور دور تک نہیں رہے گا، وہ صرف پھر نماز ہی نہیں پڑھے گا بلکہ اپنے رب کی محبت کے اندر پوری طرح نماز ادا کرے گا۔ اس لیے دوستو یہ کاف ضمیر کو اس کا ترجمہ یاد رکھیں کہ سامنے والے کو مخاطب کیا جاتا ہے، سامنے والے کو، سامنے اپنے رب کا تصور کر کے یہ ثنا پڑھیں گے، آپ کو اس ثنا کی پوری لذت آئے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل